لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نستغفر الله ربي من كل ذنب ونتوب إليه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آمین۔ بے عزیز بزرگوں، میرے بھائیوں، پچھلی ملاقات میں یہ طے ہوا تھا کہ سجدہ تلاوت کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں، تو انشاءاللہ ہم پہلے اس کو لیں گے، اور اس سے پہلے یا اس کے بعد اس کا تعلق پھر باقی آیات سے، تو پہلے ہم سجدہ تلاوت کے بارے میں کچھ باتیں سمجھ لیتے ہیں انشاءاللہ، اور پھر جو قرآن پڑھا گیا اس کی تفسیر لیں گے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کے بارے میں ایک تو میں نے بنیادی بات آپ سے عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی سجدے کا ذکر فرمایا ہے، جس کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں، تو اس میں سجدہ کرنے کی دو وجہ ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ کہیں پر مسلمانوں کا خاص ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو ایمان والے ہیں، جب وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں۔ تو سجدہ کرنے والا اس آیت کو پڑھتے ہی جیسے ہی سجدہ کرتا ہے، گویا وہ اس بات کا ثبوت دے رہا ہے عملی طور پر کہ اللہ میں انہی لوگوں میں سے ہوں، سنتا ہوں اور عمل کرتا ہوں۔ اور یا کہیں پر ذکر آیا ہے کافروں کا کہ کافر ایسے ہیں کہ ان کے سامنے جب قرآن کی آیت آتی ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے، تو پھر وہاں ہم مسلمان اس لیے سجدہ کرتے ہیں تاکہ اپنے عمل سے یہ بتائیں کہ ہم کافروں میں سے نہیں ہیں۔ اب رہ گئی یہ بات کہ قرآن کا میں جب سجدے کی آیت پڑھی جائے تو پہلا سوال ہے کیا سجدہ کرنا ضروری ہے؟ اگر کریں تو کیا ملے گا اور نہ کریں تو کیا ہوگا؟ تو اس بارے میں امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، تین ہمارے ائمہ کے نزدیک، اور ان کے علاوہ بہت سارے علماء بھی ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سنت مؤکدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی اس عمل کو کہتے ہیں جو آپ نے اکثر کیا ہے اور کبھی کبھار چھوڑ دیا ہے۔ تو جب آپ یہ کہیں کہ سجدہ تلاوت سنت مؤکدہ ہے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہمیں زیادہ تر کوشش کرنا ہے کہ ہم سجدہ کریں۔ اب اگر ایک شخص کار چلا رہا ہے، قرآن سننے کا شوق ہے اور اس میں سجدہ تلاوت کی جو ہے آیت آئی ہے، تو وہ اسی وقت سجدہ کیسے کرے؟ اور بعد میں اگر یاد رہا، نہیں رہا، بھول گیا، تو کیا پھر اس کو گناہ ہوگا؟ تو ایسے موقع پر کہا جائے گا کہ جب تم نے سجدہ کی تلاوت کی آیت سنی تھی تو تم اس وقت سجدہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے اور وقت گزر گیا۔ بعض علماء نے تو صرف 3 دفعے سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم تک کا وقت دیا ہے کہ اتنی دیر کے بعد سجدہ کر لو، ورنہ پھر اس کا وقت گیا، اس سجدے تلاوت کی قضا نہیں ہے۔ اور عجیب عجیب اختلافات میں نے دیکھے۔ تو یہ بات ہوتی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ سجدہ کریں، کیونکہ اسے سنت مؤکدہ کہا ہے ائمہ ثلاثہ نے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سجدہ تلاوت واجب ہے۔ اب اس کی اہمیت تھوڑی سی اور بڑھ جاتی ہے، اور دونوں طرف کے ائمہ کے نزدیک، اماموں کے نزدیک، ان کے پاس اس کے دلائل ہیں۔ تو پہلی بات تو ہم حدیثیں سنتے ہیں اس بارے میں جو حدیثوں میں آیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان یقول فی سجود القرآن باللیل، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں تلاوت فرماتے تھے تو سجدہ تلاوت کرتے تھے، اور اس سجدہ تلاوت میں کیا پڑھتے تھے؟ ایک تو یہ ہے سارے علماء نے کسی اختلاف کے بغیر کہا ہے کہ سجدہ تلاوت میں آپ سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ جتنی دفعہ چاہیں پڑھیں، 3 دفعے، 5 اور 7 اور 9 اور اس سے زیادہ۔ جب آپ مجھ سے یہ بات سن رہے ہیں تو اپنا حساب خود لگا لیجئے۔ کرامن کاتبین نے میرے بارے میں اور آپ کے بارے میں اور ہر مسلمان کے بارے میں لکھا ہے اور لکھتے رہیں گے کہ اگر ہم نے کبھی سجدہ تلاوت کیا ہے تو فارمیلٹی کے لیے کیا ہے، سجدے کے شوق میں کیا ہے، آیت کے احترام میں کیا ہے، اور اگر آیت کے احترام میں کیا ہے اور اللہ کے لیے کیا ہے تو سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں کتنی دفعے پڑھا ہے؟ کیا ہم نے 15 دفعے، 25 دفعے، اور آڈ نمبر میں آپ 99 تک چلے جائیے،
کبھی پڑھا ہے؟ تو یہ ہماری کوتاہی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی دوسری دو طرح کی دعائیں سجدہ تلاوت میں ملتی ہیں۔ تو ایک دعا تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی حدیث کے مطابق جب سجدے میں جاتے تو یہ سجدے کی جو دعا ہے، اگرچہ تہجد اور دوسری نفل نمازوں کے بارے میں آئی ہے، لیکن علماء نے عام نمازوں میں بھی اس کو پڑھنے کی اجازت دی ہے، لیکن امام سے کہا ہے، مسجد کے اماموں سے کہا ہے کہ وہ لمبی لمبی دعائیں نہ پڑھیں، کیونکہ نماز کو اجتماعی حالت میں مختصر پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ کان یقول فی سجود القرآن باللیل سجد وجہی للذی خلقہ، میرے چہرے نے اس ذات کے لیے سجدہ کیا جس نے اس چیز کو پیدا کیا، یعنی چہرہ اللہ کے سامنے جا رہا ہے سجدے میں تو اس کی طرح، حالانکہ پورا جسم اللہ ہی نے پیدا کیا، لیکن خاص طور پہ جب سجدے میں اپنا سر اللہ کے سامنے ٹکاتے ہیں، رکھتے ہیں، تو سجد وجہی للذی خلقہ، سجدہ کیا میرے چہرے نے اس ذات کو جس نے اس کو پیدا کیا۔ اور کیا ہے اس دعا کے اندر؟ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ، اور اللہ نے اس چہرے کے اندر سننے کی طاقت اور دیکھنے کی طاقت کو پھاڑا، بنایا، یعنی کان بنائے اور آنکھ بنائی، بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ، اپنی قوت اور اپنی طاقت کے ذریعے سے۔ تو یہ دعا سجدے میں اگر آپ چاہیں، اگر آپ اپنی اکیلی نماز پڑھ رہے ہیں، سنت نماز پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، جو نماز بھی اکیلے پڑھ رہے ہیں، تو آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی فرض نماز چھوٹ گئی جماعت سے، یہ چھوٹ گئی کا مطلب یہ نہیں کہ ہاں ہم کو چھوڑنا جائز تھا، ہم نے گناہ کبیرہ کیا، ہم کلاس میں لیٹ آئے، مگر ہم کو کبھی احساس ہوا میں نے آج گناہ کیا ہے، میری جماعت سے نماز چھوٹ گئی، ہمیں افسوس ہو رہا ہے بار بار، اور اس لیے بھی کہ زبردست نقصان ہو گیا۔ اگر تاجر ایک چیز کو نقصان کے ساتھ بیچے تو اس کو بار بار احساس ہوتا کہ یار آج میرا اتنا فائدہ نہیں ہوا۔ تو ایک مسلمان جس کی نماز جماعت سے چھوٹ جائے اسے کبھی افسوس ہی نہ ہو، کوئی بات نہیں، نماز پڑھ لی، تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی بات ہے۔ تو پہلی کوشش یہ ہو کہ ہماری جماعت نہ چھوٹے سب سے پہلے، اور اگر کسی مجبوری اور نفس کی کاہلی سے چھوٹ جائے تو میں اور آپ اس کو اتنا ایزی نہ لیں، بلکہ افسوس ہو، اور کاش ایسا ہو جائے کہ ایک آدھ قطرہ آنکھوں میں آ جائے تو شاید اللہ تعالیٰ جماعت کے چھوڑنے کا جو ہے تو گناہ نہ دے۔ بہرحال یہ الگ بات ہے۔ تو ایک تو یہ دعا ہے، یہ دعا امام ترمذی نے اپنی کتاب میں، اور ایک اور حدیث کے امام حاکم انہوں نے بھی ذکر کیا ہے، اور اس میں انہوں نے جو ہے ایک جملہ اور بڑھایا ہے، اور وہ ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ تو وہ اللہ بڑی بابرکت والا ہے، برکت والا ہے کہ جو سب سے بہتر ہے پیدا کرنے والوں میں، احسن الخالقین، یعنی جن چیزوں کو لوگوں نے کسی نے بنایا ان میں سب سے بہتر بنانے والا اللہ رب العزت ہے۔ ایک تو یہ دعا آئی ہے۔ دوسری دعا ایک اور آئی ہے سجدے میں، سجدے کی حالت میں، چاہے تلاوت کا سجدہ ہو یا کوئی اور ہو، اور اس دعا کے الفاظ ہیں اللہم اکتب لی بہا اجرا، اللہم اکتب لی بہا اجرا، اے اللہ میں نے جو سجدہ کیا ہے تو اس سے مجھے جو ہے اس کا ایک اجر عطا فرما، یہ ہے۔ اور وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا، اور میں نے جو سجدہ کیا ہے اس سجدے کو میرے اکاؤنٹ میں، آخرت کے اکاؤنٹ میں، اس میں اضافہ فرما، ایڈ فرما، ڈپازٹ فرما، آپ جو کہہ لیں اپنے سمجھنے کے لیے۔ وَضَعْ بِهَا عِنْدَكَ وِزْرًا، اور اس سجدے کے ذریعے سے میرے کسی گناہ کو معاف کر دے۔ وَاقْبَلْهَا مِنِّي كَمَا قَبِلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ داؤد، اور اس سجدے تلاوت کو ایسے ہی قبول فرما جیسے کہ تو نے اپنے بندے حضرت داؤد علیہ السلام کے سجدے کو قبول کیا تھا۔ یہ دعا بھی آئی ہے، اور علماء نے دونوں دعاؤں کے پڑھنے کی یا ایک دعا کے پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ لیکن جو پہلی دعا ہے وہ صراحت کے ساتھ میں ترمذی اور حاکم میں آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے۔ دوسری دعا کے بارے میں نے بہت تلاش کیا، لیکن فی الحال یہ کہیں نہیں ملا کہ یہ جو الفاظ ہے جو آپ نے آخر میں سنے کہ اللہ مجھے جو اس کا اجر عطا فرما، اور اس کو جو میرے لیے آخرت میں جو ہے تو میرا اکاؤنٹ میں ڈال دے، اور جو ہے اس سے میرے گناہ کو معاف فرما، اور جیسے داؤد علیہ السلام کے سجدے کو قبول کیا تھا، میرا سجدہ بھی قبول فرما۔ شاید کسی حدیث میں آیا ہوگا
ابھی تک مجھے وہ حدیث نہیں ملی، لیکن دعا کی اجازت علماء نے دی ہے تو کوئی بنیاد ہوگی۔ تو داؤد علیہ السلام کا وہ کون سا سجدہ تھا جو اللہ رب العزت نے قبول فرمایا؟ وہ ہے 23ویں پارے میں، جس کے پیچھے ایک واقعہ ہے جس کا ابھی ذکر کریں تو وقت نکل جائے گا، صرف اشارہ کافی ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خر راکعا واناب، داؤد علیہ السلام کے بارے فرمایا خر راکعا، دھڑ سے فوراً رکوع میں چلے گئے، وہ اناب، اور بڑی توبہ کرنے لگے، اللہ کے سامنے جو توبہ اور آہوزاری کرنے لگے، تو اس طرف اشارہ ہے۔ تو یہ دعا بھی ہم اس کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہاں تک یہ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تلاوت کو کیا بھی ہے اور نہیں بھی کیا ہے، تو اس بارے میں صرف ایک حدیث ملتی ہے حضرت عبداللہ ابن ارقم کی، اور وہ صحیح مسلم میں بھی ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 21ویں پارے میں جو سورہ ہے الف لام میم سجدہ، تو اس سجدے میں نے اس سورہ کی تلاوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی، اس میں سجدے کی آیت ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس میں سجدے کی آیت کو پڑھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہیں کیا، یہ ان کا بیان ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کو سن کر فوراً سجدہ نہیں کیا، یہ تو حضرت عبداللہ ابن ارقم جو جلیل القدر صحابی ہیں اور بخاری مسلم وغیرہ میں حدیث آئی ہے، لہذا اس کو ماننا پڑے گا۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا یا نہیں کیا۔ دیکھیے، ہم اور اللہ نے ہم کو چھوٹی بڑی دین کی باتوں کی توفیق دی ہے، اور آپ لوگ تو پیاسے ہیں کہ کوئی نیکی معلوم ہو تو اس پر عمل کریں، ڈھونڈ ڈھونڈ کر قرآن و حدیث کی باتیں سنتے ہیں علماء کرام سے، اور جیسے ہی معلوم ہو جاتا ہے خصوصاً ذکر کرنے کی باتیں، اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی تسبیح تحمید ہو، اس کے الفاظ ہوں اور دعاؤں کے الفاظ ہوں، جس کو آپ ڈھونڈتے رہتے ہیں، یہ بہت بڑی خوبی ہے، تو ہم اس کو کرتے ہیں۔ تو ایسا ظاہری طور پر سمجھ میں آتا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر سجدہ نہیں کیا تو کوئی خاص وجہ ہوگی، اس وقت آپ نے نہیں کیا، لیکن ایسا لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام زندگی سے کہ بعد میں آپ نے ضرور کیا ہوگا۔ اب آپ نے بعد میں کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن امت کو اس حدیث کے سننے کے بعد اس بات کا حق ہے کہ وہ بھی سجدہ کبھی نہ کرے، کبھی نہ کرے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ جو امت پہلے ہی دین سے دور ہے، جب اس کو آپ یہ بتائیں کہ ہاں آپ سجدہ چاہیں تو کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے ہیں، تو کیا ہوگا آپ بتائیے؟ جو پہلے فرض نمازوں کے سجدے نہ کرتی ہو جو امت، وہ سجدے تلاوت کو سننے کے بعد کرے گی؟ ایک تو بات یہ، جیسے یہ کہ اگر امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان حضرات نے جب یہ کہا کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، اور مؤکدہ کا مطلب سب کے نزدیک کیا ہے؟ اکثر اس کام کو نبی نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور کبھی نہیں کیا ہے۔ ایسا نہ ہو اب ہماری یہ الٹی عادت بن جائے کہ ہم اکثر نہ کرنے لگیں اور شیطان یہی وسوسہ دل میں ڈالے کہ حدیث میں تو آیا ہے کہ کبھی نبی نے نہیں کیا ہے۔ اس سے جو ہے نا کمزور ایمان والوں کی جو غفلت ہے وہ بڑھ جائے گی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سجد ابن آدم السجدہ، جب آدم کی اولاد میں سے کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور تلاوت میں سجدے کی آیت آتی ہے اور سجدہ کرتا ہے، یا وہ نماز کا بھی اگر سجدہ کرتا ہے تو اعتزل الشیطان، شیطان وہاں سے ہٹ جاتا ہے، یبکی، روتا ہے، اور رو کر کیا کہتا ہے؟ یا ویلا، ہائے بربادی۔ اور ایک صحابی ہیں ابو قریب، ان کی روایت میں آتا ہے کہ شیطان بولتا ہے یا ویلی، ہائے میری بربادی، امر ابن آدم بالسجود، آدم کو اور ان کی اولاد کو سجدے کا حکم دیا گیا، فسجد، اس نے سجدہ کر لیا، فلہ الجنہ، اب اس نے سجدہ کیا اس کو تو جنت ملے گی، وہ امرت بالسجود، مجھے بھی سجدے کا حکم دیا گیا تھا، فابیت، میں نے انکار کیا، فلی النار، تو مجھے تو جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو یہ ہے وہ حدیث جو سجدہ تلاوت کی فضیلت میں کتابوں میں آئی ہے۔ یہ حدیث کیا بتاتی ہے کہ کبھی سجدہ کرو کبھی مت کرو، یہ حدیث بتاتی ہے، یعنی زیادہ تر جو چیز آئی ہے سامنے
وہ یہ کہ ہمیں نیکی کے کام کو سن کر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ البتہ یاد رکھیے، چونکہ حضرت عبداللہ ابن ارقم کی حدیث میں یہ آیا ہے کہ آپ نے سجدے کی آیت سنی اور سجدہ نہیں کیا، تو سنت پر عمل کرنے کا شوق رکھنے والوں کے لیے، پھر عرض کروں، سنت پر عمل کرنے کا شوق رکھنے والوں کے لیے کبھی ایسا بھی کرنا چاہیے، جان بوجھ کر آپ جان بوجھ کر سجدے کی آیت پڑھیں اور سجدہ نہ کریں، اور آپ کے دل میں یہ ہو کہ اللہ جی تو چاہ رہا ہے کہ تیرے سامنے سر رکھ دوں اور اتنی دیر رکھوں کہ اسی میں آخری وقت آ جائے، مگر تیرے نبی سے ثابت ہے کہ انہوں نے سجدہ نہیں کیا ہے، تو محض اس بات پر عمل کرنے کے لیے میں یہ سجدہ نہیں کر رہا ہوں، مگر دل کے اندر تکلیف ہو۔ آپ یاد رکھیے، سوچ لیجئے، ہم اللہ کے لیے ایک سجدہ نہیں کر رہے ہیں، یہ کتنی اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے، انتہائی افسوس کی بات ہے۔ اور اگر جان بوجھ کر کوئی سجدہ نہ کرے تو خدا نہ خواستہ کافر نہ ہو جائے۔ دین کی کوئی بھی بات چھوٹے سے چھوٹی اگر غلطی سے اس کے خلاف ہوگا تو اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں فرمائے گا، شاید گناہ بھی نہ ہو، لیکن اگر کسی چھوٹے سے چھوٹی بات کا مذاق اڑا دے اور اپنے دل میں غیر ضروری سے کیا ضروری ہے سجدہ کرنا، کسی کا اس طرح سے سوچنا یا بولنا ایمان کے لیے خطرہ ہے، اور کسی کا اس سجدہ تلاوت کو نہ کرنا سنت کے شوق میں کہ ہمارے نبی نے کبھی سجدہ نہیں بھی کیا ہے، یہ الگ بات ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ہم سجدہ کریں، زیادہ تر کریں، کسی مجبوری میں نہ کر سکے اس کو ہم مجبوری پر ڈال دیں، جان بوجھ کر بھی ہو سکتا ہے اور مجبوری پر بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ قرآن سن رہے تھے، علماء نے عجیب عجیب بحثیں لکھی ہیں۔ سچی بات بتاؤں آپ سے کہ میں آپ کے ساتھ قرآن کے اس درس میں ری اسٹڈی کر رہا ہوں، دوبارہ اپنی اسٹڈی کو پڑھ رہا ہوں، اب عقل تھوڑی کام کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، تو مجھے بعض باتیں ہماری علماء کی سلف سے میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، کیونکہ وہ باتیں بہت عجیب و غریب ہیں۔ اس سجدہ تلاوت کے بارے میں اتنی بحثیں ہیں کہ اگر میں آپ کے سامنے کہوں نا تو آپ لوگ بیزار ہو جائیں گے کہ سجدہ تلاوت کرنے کے لیے وضو شرط ہے کہ نہیں، وہ کرے تو کیسے کرے، اور جب سجدہ کرے تو سجدے میں جانے سے پہلے تکبیر بولے، جب سر کو اٹھائے تو تکبیر بولے یا نہ بولے، یہ عجیب عجیب بحثیں۔ ایک چیز اور بھی ہے، ہمارے تمام علماء نے اور صحابہ سے یہ بات ملی ہے کہ دین کی جتنی بھی باتیں، فرائض، سنت، نوافل، اچھے کام، مباح کام، جائز کام، حرام کو چھوڑ کر جتنی اچھے کاموں کی قسمیں ہیں اور ساری باتیں، آپ قرآن کا پڑھنا لے لیجئے، سنت نفل کا پڑھنا کہیے، نفلی صدقہ خیرات کہیے، حج کہیے، زکوٰۃ کہیے، اور تجارت میں جو ہے تو حلال کمانا، حلال خرچ کرنا، اب جتنی باتیں کہیں، یہ ساری دین کی باتیں ہیں، ان کے بارے میں دو الفاظ بولے جاتے ہیں، ایک لفظ ہے فتویٰ اور ایک لفظ ہے تقویٰ۔ فتویٰ کیا ہے؟ یہ چیز جائز ہے یا نہیں، یعنی مجھے کرنے کی اجازت ہے یا نہیں، اگر اجازت ہے تو میں کروں گا، اگر اجازت نہیں ہے تو میں نہیں کروں گا، یا اگر کسی چیز کے بارے میں نہیں بتایا گیا میں نہیں کروں گا، خاموش رہوں گا۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ وہ ہو گیا جیسے کہ ہم کہتے ہیں مکھی پر مکھی مارنا، بس جتنا بولو گے اتنا کروں گا۔ جیسے ایک آدمی آفس میں کام کرتا ہے، وہ آفس میں کیا کرتا ہے؟ جی جان سے کام نہیں کرتا، فارمیلٹیز پوری کرتا ہے، جتنی کمپنی کے اصول ہیں، جتنی کمپنی کی ضرورت ہے وہ اتنا کرتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ ہوتا ہے اٹس ناٹ مائی بزنس، یہ میرا کام نہیں ہے۔ وہی آدمی گھر میں آتا، گھر میں آنے کے بعد وہ اپنے گھر کے کاموں کے لیے یہ نہیں بولتا کہ یہ اٹس ناٹ مائی بزنس، گھر کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت وہ خود پوری کرتا ہے اور بغیر بولے پوری کرتا ہے۔ آپ گھر تشریف لا رہے ہیں، راستے میں آپ نے کوئی پھل دیکھا، بڑا اچھا پھل تھا اور سستا بک رہا تھا، آپ نے گھر بیوی کو، بچوں کو فون کر کے نہیں پوچھا، یا سمجھدار ماں باپ کی فرما بردار اولاد اگر ماں باپ کے لیے مر مٹنے کا شوق رکھتی ہے تو وہ فون نہیں کرتی، امی میں یہ سیب خرید رہا ہوں، سیب لاؤں، یا بیوی کو فون کر کے اچھا بیگم یہ سیب بڑے اچھے بک رہے ہیں، کچھ جو ہے وہ کچھ سستے بھی ہیں میں لے کر آؤں، جی نہیں،
آپ کی نظر پڑتی ہے، آپ کے دل میں یہ بات خواہش پیدا ہوتی، چلو گھر والوں کے لیے پھل لے کر چلتے ہیں. یہ کیا ہو گئی؟ یہ تقویٰ ہو گئی. آپ کو محبت ہے، گھر والوں سے محبت ہے، اس لیے آپ بغیر پوچھے کبھی کھانے کی چیز لے کے آئیں گے تو کبھی پہننے کی لے کر آئیں گے، کبھی آپ گھر میں کہیں گے چلو آج باہر کھانا کھائیں گے. کیوں بھائی؟ کیا نکاح کرنے کے بعد بیوی کے اس میں اصولوں میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ شادی کرو گے تو بیوی کو ایک دفعہ کھانا باہر کھلانا پڑے گا؟ نہیں، یہ تو طے نہیں ہوا تھا، میں نہیں کروں گا. تو میرے بھائیوں، یہ ہے فتویٰ، کون سی چیز جائز ہے کون سی چیز ناجائز ہے، بس اسی پر زندگی گزارو. اگر کوئی ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہے، مگر جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے. اللہ سے محبت ہے، اب ڈھونڈ ڈھونڈ کا ہر وہ کام جو میرے رب نے مجھ پر فرض نہیں بھی کیا میں کروں گا، اوور ٹائم کروں گا اللہ تعالیٰ کے لیے، نفل پڑھوں گا، سنت پڑھوں گا. میرے اللہ نے کہا کہ زکوٰۃ دو، میں زکوٰۃ دے کے چپ نہیں بیٹھوں گا، اور 4 پیسے خرچ کروں گا. میرے اللہ نے جو کہا وہ بھی کروں گا، اور میں اور کیا کر سکتا ہوں وہ بھی کروں گا. اگر ایک مسلمان زندگی بھر تہجد نہ پڑھے، قیامت میں پوچھ ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی. مگر جو تہجد نہیں پڑھا ہے اس کا ثواب کیوں ملے گا؟ لیکن جب اللہ سے محبت ہے، اب کیا ہوگا؟ تہجد کے لیے اٹھنے میں مزہ آئے گا، تہجد پڑھے گا آدمی. اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں. تو اس بات کو اس سے بھی لیجئے، ہمیں اس دین پر چلنے کی کوشش کرنا ہے جس میں فتوے کے ساتھ ساتھ تقویٰ بھی ہو، اللہ سے محبت بھی شامل ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی شامل ہو. اور جیسے ہی محبت آ جاتی ہے نا، وہ اصولوں کو نہیں دیکھتی، وہ یہ نہیں دیکھتی ہے کہ میرا فرض کیا ہے، وہ دیکھتی ہے میں کیا کر سکتا ہوں، مجھ سے کیا ہو سکتا ہے، اور ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے. اور ایک اور حدیث اس سلسلے میں سن لیجئے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ علینا سورہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے سامنے کسی سورہ کی تلاوت فرماتے اور اگر فیہا السجدہ، اس کے اندر سجدے کی آیت آتی، فسجد، تو آپ سجدہ کرتے، ونسجد، اور ہم بھی سجدہ کرتے. حضرت عبداللہ بن عمر کی اس حدیث میں یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ کبھی کرتے تھے اور کبھی نہیں کرتے تھے. اس حدیث کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب بھی سجدہ آپ نے سورہ پڑھی ہے تو پھر سجدہ بھی کیا ہے. تو بہرحال وہ حدیث بھی ہے اور یہ حدیث بھی ہے، اور اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ بھئی آپ کو جو ہے سجدہ تلاوت کرنا چاہیے کرنا چاہیے کرنا چاہیے، کبھی نہیں بھی کرنا چاہیے. کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ سجدے کی محبت اپنی جگہ ہے، اس سے زیادہ محبت مجھے میرے اپنے نبی سے. اور جب حضرت عبداللہ بن ارقم کی حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ نے نہیں کیا، تو میں اس کو سنت کے طور پر کروں گا، نہ یہ کہ سجدے سے بچنے کے لیے. اور اس میں یہ بات بھی آئی ہے کہ دیکھیے مسائل ہوتے ہیں، میں نے کہا نا فتویٰ ہوتا ہے، کہ جیسے علماء نے بڑی بحثیں کی ہیں چاروں اماموں کے نزدیک، ان کے علاوہ علامہ ابن تیمیہ، ان کے علاوہ علامہ ابن عبد البر، ان کے علاوہ اور بہت سارے علماء کے نام ہیں کہ وہ اس بات پر بحث ہو رہی ہے کہ سجدہ تلاوت کا فوراً کرنا چاہیے یا تاخیر سے بھی کر سکتے ہیں. اگر فتوے کی زبان سننا چاہتے ہو تو علماء نے کہا ہے کہ وہ اسی وقت کر لے تو بہتر ہے، اور اگر دیر ہو جائے تو بھی کر لے. اور بعض علماء نے کہا کہ نہیں، اگر زیادہ دیر ہو گئی، اب اس کا وقت ختم، جیسے نماز کا وقت ختم ہو گیا تو آپ قضا پڑھتے ہو، اللہ تعالیٰ قضا نمازوں کے پڑھنے سے بچائے اور ہمیشہ ہر نماز کو ادا پڑھنے کی توفیق دے، اور ادا میں بھی جماعت سے پڑھنے کی توفیق دے، اور جماعت میں بھی پہلی صف کی توفیق دے، اور پہلی صف میں بھی امام کے بالکل پیچھے پڑھنے کی توفیق دے. تو یہ ساری کیٹیگریز ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کرے، آمین. تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو آیا ہے سب، اس کے بعد پھر یہ بحثیں ہیں کہ سجدہ فوراً کریں یا بعد میں کریں. تو علماء نے دونوں طرح کی اجازت دی ہے، مگر بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ فوراً کرے، زیادہ سے زیادہ 3 دفعے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے تک کے بعد میں کرے. ظاہر ہے اتنا کم وقت ہے، اور آج کی جو ہماری مصروف زندگی ہے تو اس میں اس کی گنجائش نہیں ہے. اب اس کے انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کا وقت ختم ہو گیا، اب اس کی قضا بھی نہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ نے صبح قرآن کی تلاوت کی تھی اور سجدے کی آیت آئی تھی، آپ کار چلا رہے تھے یا اپنے آفس میں تھے یا کسی مجبوری میں تھے یا آپ کو وضو نہیں تھا،
اور آپ نے کیا کیا، آپ کو رات میں سونے سے پہلے خیال آیا، او ہو میں نے تو سجدے کی آیت پڑھی تھی اور میں نے سجدہ نہیں کیا، اب آپ نے اس وقت سجدہ کر لیا، تو کیا آپ کا اتنی دیر کے بعد سجدہ کرنا بدعت کہلائے گا؟ ہرگز نہیں۔ آپ اتنی دیر کے بعد سجدہ کریں گے تو وہ اللہ جو غفور ہے، رحیم ہے، جو بندے کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑے سے بڑی غلطی کو معاف کرتا ہے، تو کیا وہ آپ کو اس بات کی سزا دے گا، غصہ ہو جائے گا کہ 12 گھنٹے کے بعد سجدہ کرتا ہے؟ ہاں، انسانوں کی دنیا میں اگر آپ سے کسی نے کسی چیز کو مانگا اور آپ نے اس میں دیر کی، تو اس کے بعد پھر جب آپ کرتے ہیں تو سامنے والا یا سامنے والی بیوی، بیٹی وغیرہ وغیرہ کوئی بھی آپ سے کہنے کا حق رکھتا ہے اتنی دیر کے بعد اب لے کر آئے، کتنی دیر ہو گئی؟ اللہ رب العزت کسی بندے سے یہ نہیں کہے گا اتنی دیر کے بعد سجدہ کرتا ہے اب آیا سجدہ کرنے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بلکہ خوش ہو کے بولے گا دیکھو میرا بندہ مجھے بھولا نہیں، میرا بندہ مجھے بھولا نہیں۔ تو میں نے عرض کیا ہر مسئلے میں فتوے کے ساتھ ساتھ تقویٰ بھی تلاش کیجیے اور زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ تو یہ باتیں تھیں، ان باتوں کے سلسلے میں ایک اور بڑی دلچسپ بات بھی سنیے، وہ یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، بخاری شریف میں آیا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ممبر پر خطبہ دیا، جمعہ کا خطبہ، سوچئے مسجد بھری ہوئی ہے، حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں اور خطبے میں انہوں نے سورہ نحل میں جو آئے ہے اس کی سجدے کی آیت وہ پڑھ دی، کوئی مناسبت سے پڑھ دی ہوگی، اس کے بعد وہ فوراً ممبر سے نیچے اترے، سجدے کی آیت پڑھی، فوراً نیچے اترے اور انہوں نے سجدہ کیا۔ جب انہوں نے سجدہ کیا تو جتنے نمازی بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں انہوں نے بھی سجدہ کیا، یہ ایک جمعہ ہوا۔ دوسرے جمعہ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پھر سورہ نحل کی اس آیت کو پڑھا، اس دفعہ حضرت عمر نے سجدہ نہیں کیا، اس دفعہ سجدہ نہیں کیا ممبر سے، پہلی دفعہ کیا کیا، ممبر سے فوراً اترے، سجدہ کیا، سب نے سجدہ کیا، پھر خطبہ شروع کیا، اور دوسری دفعہ کیا کیا، سجدہ نہیں کیا، اور نہیں کیا مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک جملہ فرمایا، حضرت عمر نے فرمایا ایھا الناس من سجد فاصاب، یہ فرمایا کہ اذا نمر بالسجود، یہ فرمایا اذا نمر بالسجود، اگر ہم سجدے کی کوئی آیت پڑھیں اور اس میں سجدہ کرنا ہے، فاذا سجدنا فمن سجد فاصاب، اگر آپ سجدے کی آیت سنو یا پڑھو تو اگر آپ نے کسی نے سجدہ کر لیا فاصاب، عربی زبان میں لفظ اصابہ کسی جملے میں اگر کہا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے بالکل صحیح کیا، تو سجدے کی آیت پڑھی اور سجدہ کر لیا تو حضرت عمر نے فرمایا فاصاب، اس نے بالکل صحیح کیا، اور اس کے بعد کیا فرمایا، اس کے بعد فرمایا ومن لم یسجد فلا اثم علیہ، اگر کوئی سجدہ نہ کرے تو اسے گناہ نہیں ہوگا، یہ حضرت عمر نے فرمایا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس کی گنجائش نکل آتی، حبیب بھائی نے جیسے بیان میں سنا تھا اور یہ بتایا تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو کلیئر ہونا ضروری تھا کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہیں کیا، یہ صرف حضرت عبداللہ بن ارقم کی حدیث میں ہے اور ان کے سامنے نہیں کیا، مگر کہیں یہ لکھا ہوا نہیں ہے صاف طور پر کہ آپ نے بالکل ہی نہیں کیا۔ تو اس لحاظ سے ان ساری باتوں کو سامنے رکھیے، اور اللہ نے آپ کو دین کی سمجھ دی الحمدللہ، اور فتوے کے ساتھ تقوی کو بھی تلاش کرتے رہیے، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ ان سب باتوں کے بعد اب ہم شروع کرتے ہیں اپنی آیتیں جو ہم قرآن کی سن رہے تھے اللہ کی توفیق سے، اور آپ لوگ تو 10 بارے تک پہنچ گئے، میں جو ہے دھیمی رفتار سے آ رہا ہوں، پتہ نہیں کب جو ہے آگے بڑھوں گا، اور میں جب قرآن کی کسی آیت کو سمجھنے کے لیے بیٹھتا ہوں تو پھر میں یہ بھول جاتا